حضرات محترم، آج ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بہت سی قربانیاں ہیں۔ تقریباً 1419-20 سال پہلے اسی مہینے کی 26 یا 27 تاریخ کو اسلام کے عظیم المرتبت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اہم ترین رفیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت زخمی کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے رحلت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور آپ خلیفہ ثانی مقرر ہوئے، اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو دراز ہوا تو دراز ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ کی شہادت کے وقت اسلامی سلطنت کے حدود 22,51,030 مربع میل تک محیط ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت بخشی، اور آپ کا دور ایسا دور ہے کہ جس میں ایک عظیم انقلاب ہے جس کو ہم فلسفہ انقلاب سے یا اسلامی انقلاب کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ جو بھی انقلاب ہوتا ہے اس سے پورے نظام میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر کوئی انقلاب ہوتا ہے تو اس سے پورے نظام میں تبدیلی آتی ہے۔ جیسا انقلاب تھا اور آپ کی تدبیر و حکمت، دلیری و شجاعت کا یہ اثر تھا کہ وہ سلطنتیں کہ جن کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم سے اس وقت تک نسلاً بعد نسل چلی آ رہی تھیں، اور ان سلطنتوں کو کسی میں دم نہ تھا جو جنبش دے سکے، ہلا سکے، ان سلطنتوں کا بھی تیا پاچا ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفروشان اسلام کی ہر موقع اور محاذ پر مدد فرمائی اور فتح سے ہمکنار فرمایا۔ بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، بہت سی فتوحات ہیں، تفصیل تو بہت لمبی ہے، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا چلوں کہ حمص کی جو فتح 14 ہجری میں اور روم کی 15 ہجری میں، قیصاریہ کی 19 ہجری میں، اور بیت المقدس کی فتح یہ 16 ہجری میں ہے۔ بیت المقدس کہ جو عیسائیوں کا بھی مذہبی مرکز مانا جاتا ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول وہیں پر تھا، اور یہودی بھی اس کو اپنا مرکز مانتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں پر عیسائیوں کا تسلط اور غلبہ تھا، یہودیوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ بہت ہی سادہ ترین انداز سے
بیت المقدس کے ذمہ داروں نے پورا شہر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور اسکندریہ کی فتح 21 ہجری، مکران 23 ہجری، مصر 20 ہجری، اور ان تمام میں جو سب سے اہم ہے وہ قادسیہ ہے، اس کی فتح جو ہے 21 ہجری ہے۔ قادسیہ کے جنگ کے تعلق سے بہت سی باتیں مشہور ہیں، اور بہت سے ایسے وہاں پر واقعات ہوئے جن کو ہم خرق عادت کہہ سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے اور ایک قصہ ہے حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک دن اچانک وہ ایرانی فوج میں گھس گئے تنے تنہا، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا فوج نے، اور ان کے گھوڑے کو مار دیا، زخمی کر دیا، یہ گھوڑے سے گر گئے۔ اب یہ تھا کہ وہ اکیلے وہ شہید کر دیں گے ان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عاشقان رسول میں زندگی کے آخری لمحات تک مایوسی طاری نہیں ہوتی ہے۔ مایوسی طاری حضرت نے جو ہے اچھل کر کے ایک سوار کے گھوڑے کی ٹانگ پکڑ لی، اور وہ اس سے گر پڑا، اس پہ اور سوار ہو گئے۔ اور ان کا یہ واقعہ اور انہیں اسی جنگ کے دوران کا ہے کہ ایک سوار کی جو ایک ہاتھی کو ایسا وار مارا کہ ایک ہی وار میں اس کی چاروں ٹانگیں الگ ہو گئی۔ علامہ کمال الدین دمیری نے اس کے تعلق سے لکھا، فَهَذِهِ ضَرْبَةٌ لَمْ يُسْمَعْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، کہ ایسا وار تھا کہ اسلام یا اس سے پہلے ایسا وار سنا ہی نہیں گیا۔ میں نے اس کو اس لیے بتا دیا کہ اسلام کے جالے ایسے ہوتے تھے جو اتھاہ فوج ہو مقابل میں اس سے بھی خائف نہیں ہوا کرتے تھے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جام شہادت پینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو قادسیہ کی جنگ بہت ہی مشہور ہے، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، آپ حضرات خود تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور پڑھیے اور دیکھیے کہ آپ کے اسلاف کیسے تھے، انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اور کیسے کیسے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیت کی 2-3 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن جو مجوسیت تھی، کسرائے ایران، اس کا بالکل صفایا ہو گیا، اس کا بالکل صفایا ہو گیا۔ تو جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کونے کھدروں میں دبک جاتے ہیں اور موقع اور وقت کے انتظار میں رہتے، پھر وہ باہر آتے ہیں، پھر ان کی دشمنی، پھر ان کی مخالفت، پھر ان کی عداوت سامنے آتی ہے۔ اور اس زمانے میں بھی جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو ان کا تعلق وہیں سے نظر آئے گا۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فارس کی دیواروں ہی کو نہیں ہلایا بلکہ زمین بوس کر دیا اور اللہ کا پیغام اس کے آخری سرے تک پہنچا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فردوسی شاعر جب وہ واقعات نقل کرتا ہے اپنے اشعار میں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دھیان رکھنا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کے تعلق سے ایسے مکروہ اور غلیظ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے اپنے سامنے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے ذہنوں سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ہی عروج بخشا اور اسلامی سلطنت کی حدود میں وسعت ہوتی چلی گئی، اور کچھ لوگ اندر سے
جو ایسے علاقے کے تھے بظاہر آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ کے مخالف تھے، اور وہ اپنے نمائندوں کو خفیہ طریقے سے کہیں نہ کہیں سیٹ کرنا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو تاریخ میں نہ ملے۔ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے اس کی بھی پشت پر ایک بہت بڑا شخص ہے، اور اس کا تعلق بھی پارسی سے تھا۔ یہ ابو لولو فیروز مجوسی، ابو لولو فیروز مجوسی، یہ مدینہ منورہ میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ مشرکوں سے پاک اور صاف کر دیا گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور آج میں خصوصی طور پر حضرت سے اس کو وہاں رہنے کی اجازت چاہیے، کیونکہ وہ کچھ ایسے فنون جانتا تھا جو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ انہیں میں سے تھا چکی بنانا۔ کیا بنانا؟ چکی بنانا۔ اس کی بھی مختلف شکلیں جانتا تھا وہ۔ تو وہ حضرت کے پاس شکایت لے کر کے آیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ہمارے اوپر زیادتی کر رکھی ہے اور ہم سے زیادہ ٹیکس وصولتے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کتنا؟ بولا 2 درہم۔ کہا 2 درہم؟ تو کہا تم کرتے کیا ہو؟ تو کہا میں چکی بناتا ہوں۔ کیا کہ کئی اس کے پاس کئی ہنر تھا، خاص طور سے چکی کا فن بہت ماہر تھا۔ حضرت نے کہا کہ اس کا ماہر کوئی اور ہے؟ کتنے لوگ ماہر ہوں گے شہر میں؟ تو لوگوں نے کہا نا اکیلے ہی ہے، اس کے مقابل کا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ تمہارے فن کے لحاظ سے، تمہاری افرادیت کے لحاظ سے یہ 2 درہم زیادہ نہیں ہے۔ تو اندر سے آپ بگولا ہو گیا، جانے لگا۔ تو حضرت نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی ایسی بنا دو جو ہوا سے چلنے والی ہو، آٹا پیسے۔ کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جو رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی۔ تو جب وہ چلا گیا تو حضرت نے کہا کہ اس نے مجھے موت کی دھمکی دی ہے، مجھے شہید کرنے کی دھمکی دی ہے، قتل کی دھمکی دی ہے۔ دیکھو فراست کتنی تیز ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن توکل اتنا مضبوط ہے کہ جب موت ہوگی تبھی آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اور سادگی اتنی ہے، جس کے مرد ہے تقریباً 3 بر اعظم ہو، اور جس کے ایک اشارے پہ لاکھوں لوگ حفاظت کو تیار ہو جائے، اس کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی محافظ نہیں، کوئی دربان نہیں، آگے پیچھے کوئی حشم و خدم نہیں۔ تو فراست تو اتنی تیز کہ آپ سمجھ گئے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، اور توکل اتنا مضبوط اور سادگی اتنی زیادہ۔ آخرکار فجر کی نماز میں وہ محراب میں چھپا ہوا تھا، اور اس وقت کے امیر اور ذمہ دار ایسے نہیں ہوتے تھے کہ مسجد میں حاضری ہی نہ ہو، اپنے گھروں میں مکانوں میں نماز پڑھنے، ایسا نہیں۔ امیر خود مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرتا تھا، نماز پڑھاتا تھا۔ حضرت تشریف لائے، لوگوں کو بیدار کرتے گئے، صفحہ درست ہوئی، آپ آگے مصلی میں بڑھے۔ آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ فوراً اس نے آپ پہ حملہ کر دیا۔ ایسا خنجر لے کر کے آیا تھا کہ جو 2 دھاری تھا، جس کے دونوں طرف دھار تھی کہ بچنے کا کوئی راستہ نہ نکلے، اور پے در پہ اس نے 6 وار کیے۔ آپ سر کھا کے گر گئے اور فوراً نماز جو ہے پڑھائی پوری کرائی۔ کس نے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دیکھو نماز سے اتنا شغف ہے کہ نیت توڑ کے چھوڑ کے کوئی بھاگا نہیں، اور نیت توڑ کے چھوڑ کے پکڑنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس نے بھاگنا چاہا، لیکن صفحہ اتنی ٹھس اور مضبوط تھی کہ اس کو راستہ نہ مل سکا، اور اسی جنون میں اس نے 13 لوگوں کو زخمی کیا۔ ان 13 میں سے 6 یا 7 لوگ بعد میں شہید ہو گئے۔ آج ہماری صفحہ کیسی ہوتی ہے؟ کتنے گپ اور مل کے اور ٹھس ہم کھڑے ہوتے ہیں،
ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم فجر میں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے ہیں. یہ معاملہ فجر کی نماز کا ہے. جب حضرت کو اسے زخمی کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مختصر قرأت کے ساتھ نماز پڑھا کے مکمل کی. لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا تو ایک عراقی نے چادر یا کپڑا ڈال کر کے اس کو قابو میں کیا. جب وہ سمجھ گیا کہ میں پکڑ گیا ہوں تو اس نے اپنے خندے سے خودکشی کر لی. حضرت کو لے جایا گیا گھر پہ اور جب آپ کو ہوش آیا، کچھ لوگ بولتے ہیں آپ نے پھر اسی حالت میں نماز پوری کی ہوش آنے کے بعد، لیکن آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، کیونکہ آپ یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے. مسلمانوں ہمیں اور تمہیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے اور کسی دعا کو معمولی نہیں سمجھنی چاہیے. یاد رکھو دنیا کی تاریخ میں 3 دعائیں ایسی ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی. کس کو مانگا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا، آپ کی رحمت کو مانگا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی خطابت و تکلم مانگا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر جب آپ اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے اور چاروں طرف سے آپ پر زیادتی ہوتی تھی، آپ کے ماننے والوں پر زیادتی ہوتی تھی، زمین تنگ کی جا رہی تھی، مسلمانوں کا جینا گوہر کیا جا رہا تھا، تو ایسے وقت میں آپ نے اللہ سے کس کو مانگا تھا؟ حضرت عمر کو مانگا تھا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام. اے بار الہ، عمر بن ہشام، ابو جہل جو ہے جہالت کا باپ، اس کا نام کیا تھا؟ عمرو. کیا نام تھا؟ اور عرب والے اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، بڑا دانا بینا شخص تھا. اس کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت عطا فرما. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں ان دونوں کو کبھی گزرتا ہوا تو آپ اللہ سے کیا دعا کرتے؟ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو شان و شوکت عطا فرما. تو یہ خوش بختی لکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی کیا حلقہ بگوش اسلام ہو گئی. یہ 3 دعا میں نے کر دیا اسی بیچ میں. آپ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے بار الہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے حبیب کے شہر میں. تو ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اور یہ نہیں سوچا ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. مانگو گے تب کیا قبول ہوگی، مانگو گے تب قبول ہوگی. اور جب بھی دعا مانگو اللہ کی ذات کی امید رکھو، اللہ کو شرف قبولیت سے ضرور نوازے گا. زندگی کے آخری لمحات تک اگر ہمارے حق میں وہ چیز بہتر ہوگی تو اللہ ضرور عطا کرے گا، نہیں تو آخرت میں اس کا اجر بڑھا کر کے دوگنا چگنا چوگنا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا. تو ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے. تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کا قاتل جو ہے ابو لولو فیروز مجوسی یعنی کافر ہے. تو آپ نے نعرے تکبیر بلند کی کہ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں، میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں. پھر وہی 26 ذی الحجہ یا 27 ذی الحجہ کو فجر میں واقعہ پیش آیا اور بہت علاج معالجہ تمام ترکیبیں کی گئی، لیکن سب ترکیبیں ناکام ہو گئی. آخر میں جو طبیب آیا انہوں نے کوئی دوا پلائی، وہ بھی آنکھ سے باہر آ گئی. تو ان طبیب نے کہا اوصی امیر المؤمنین، آپ وصیت کر دیجیے، مطلب اب آپ کا آخری وقت آ گیا، آپ بچیں گے نہیں. تو آپ نے پہلی بات یہ کہ حضرت صلی اللہ کا ہم بڑھنے کے لیے نماز جنازہ یہ پڑھائیں گے. اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ سے کہا کہ مائی عائشہ کے پاس جاؤ، مائی عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ عمر، وہاں امیر مومنین مت بولنا، عمر بولنا، عمر ابن خطاب بولنا کہ عمر جو ہے تمہارے حجرے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، وہیں
آرام کی دیکھے چاہتا ہے. حضرت تشریف لے گئے ایسے ہی جیسے آپ نے کہا تو ویسے ہی کہا ماں عائشہ سے. تو ماں عائشہ نے کہا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی کیونکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ حجرہ مقدسہ کس کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا. اور وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے والد گرامی بھی آرام فرما. تو ہم نے جگہ اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی لیکن میں اپنے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں. ٹھیک ہے ان کو وہیں مغل بنا لیں. واپس تشریف لائے اور حضرت عمر کو اطلاع دی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ ابھی کیونکہ میں زندہ ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں عائشہ نے شرما حضوری نے اجازت دے دی ہو میرا جنازہ جب وہاں پہنچ جائے دروازے پر پھر ایک بار اجازت لینا. پھر ایک بار اگر بولے گی پھر بولے گی ٹھیک ہے وہیں تو وہیں دفن کرنا ورنہ سیدھا جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. پھر آپ نے وصیت کی اور آپ یکم محرم الحرام کو جو ہے آپ کی شہادت ہوئی, دنیا سے آپ رخصت ہو گئے. یہ اسلام کا میں یہ عظیم جو ہے یہ حادثہ کبریٰ ہے. کیا ہے یہ حادثہ کبریٰ ہے آپ کی شہادت. آپ کی شہادت کے بعد 10 سال تک اسلامی فوجیں اور اسلام کے جاباز پیش قدمی کرتے رہے آپ کے 10 سال بعد تک. اور جو 22 لاکھ مربع میل وہ 43-44 لاکھ مربع میل بن چکا تھا. لیکن بعد میں پھر 33 ہجری کے بعد یا 33 ہجری کے آس پاس پھر ایسے ہی وہ لوگ جو کہ کونے خدرے میں دبے ہوئے تھے ان لوگوں نے پھر سر ابھارا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر شہید کر دیا. اس کے بعد جو تلوار باہر نکلی ہے وہ پھر میان میں نہیں گئی ہے اور اب تک جو ہے آپس میں خوریزی چالو ہے اور ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور اب تک وہی معاملہ چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر میں ہم سب کو اور ہم سب کے اہل عیال کو اور نسلوں کو مدفون ہونے کی سعادت سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.